الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گورکھا سولجرز کے بارے میں۔ اس وقت جو کلیش چل رہا ہے انڈیا اور چائنا کے درمیان، ابھی تو خیر مذاکرات بھی شروع ہو گئی ہے اور ڈس انگیجمنٹ کا پروسیس شروع ہے، لیکن جس طریقے سے گلوان ویلی میں جو کچھ ہوا انڈین آرمی کے ساتھ، تو اس دوران میڈیا ہیڈ لائنز میں گورکھا سولجرز لفظ ہم سب نے سنا، اور بہت سے لوگوں نے یہ لفظ سنا ہوگا، پہلے بھی تھوڑا بہت ان کو پتہ بھی ہوگا، لیکن اگر کسی کو اس کی ہسٹری کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو ہم اس ویڈیو میں تھوڑی سی ان کی ہسٹری ڈسکس کریں گے اور تھوڑا سا ان کا فیوچر بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ جس طریقے سے اب نیپال کے تعلقات بن رہے ہیں اور جو وار آف میپس چل رہی ہے ان کا انڈیا کے ساتھ، تو تھوڑا سا فیوچر بھی ہم اس کا ڈسکس کریں گے۔ لفظ گورکھا آیا کہاں سے ہے؟ تو یہ اس پہاڑ کا نام ہے جہاں سے پھر نیپالی سلطنت آگے ایکسپینڈ ہو گئی تھی۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو برصغیر کو فتح کر رہی تھی، اور جب وہ نیپال پہ حملے کر رہی تھی 1815 میں، تو اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک زبردست ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، اور اس ریزسٹنس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو مجبور کیا کہ وہ ایک جلدی میں ایک پیس ڈیل کرے اس جنگجوؤں کے ساتھ، جنہوں نے بڑی زبردست مظاہرہ کیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو روکنے میں۔ تو اس معاہدہ جو تقریباً 1816 میں وجود میں آیا، تو اس معاہدے میں برٹش آرمی نے اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ ایک شرط بھی ان سے منوا لی تھی کہ ہم یہاں سے اپنی آرمی کے لیے جوان بھی ہائر کریں گے، کیونکہ انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہ جو ریزسٹنس ہمیں سامنے آئی ہے تو یہ ان لوگوں کا تعلق ایک مارشل ریس سے ہے، اور اس وقت برطانیہ ان قسم کی ایریاز پہ اور لوگوں پہ اپنی ریسرچ کر رہی تھی، اور جہاں سے بھی ان کو اس قسم کے جوان نظر آتے تھے یا ان کو پتہ چل جاتا تھا تو اس کو اپنی آرمی میں لازمی ہائر کرتے تھے۔ تو یہ وہاں سے یہ لیگیسی شروع ہو جاتی ہے اور جو ابھی تک جاری ہے۔ پھر 1947 میں جب پارٹیشن ہو گیا تو اس وقت گورکھا سولجرز کے تقریباً 10 بٹالینز تھے، تو ان میں سے 4 برٹش آرمی میں چلے گئی اور 6 انڈیا نے اپنے پاس مینٹین رکھا تھا، کیونکہ انڈین آرمی کو بھی ان کی جو صلاحیت تھی، ان کا پتہ تھا، ان کا اندازہ تھا کہ کس طرح ان کا ایک ایکسپیرینس ہے، خاص کر جو ماؤنٹین ایڈونچرز ہے یا وہاں جس قسم کے آپریشنز ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ لوگ بڑے نیچرلی ٹرینڈ لوگ تھے۔ تو اگر اس وقت ہم دیکھیں کہ جو کلیش چل رہا ہے، تو اس میں بھی ہم بار بار گورکھا سولجرز کا نام دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ٹف اور بیٹل ہارڈنڈ قسم کے جوان ہے، اور انہوں نے دونوں جنگ عظیم میں برطانیہ کی آرمی کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی ہے۔ تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ گورکھا جوانوں نے دونوں جنگ عظیم میں شرکت کی ہے، اور اپنی جانیں بھی قربان کی ہے۔ تقریباً 40-45 ہزار سے زیادہ گورکھا سولجرز ان دونوں ورلڈ وار میں اپنی جانوں سے ہاتھ گنوا بیٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی 1947 کی آزادی کے بعد بھی جب 4 بٹالین وہ برٹش آرمی میں چلے گئی، تو اس کے بعد بھی انہوں نے ہانگ کانگ میں، ملیشیا میں، عراق میں، کوسوو میں، اور ایون افغانستان میں بھی یہ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ اور جب پرنس ہیری کے بارے میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ برطانوی آرمی کے ساتھ افغانستان میں آئے ہیں، تو انہوں نے جو 10 ہفتے گزارے تھے وہ بھی گورکھا سولجرز کے ساتھ انہوں نے گزارے تھے۔ تو یہاں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا ایک سنسیئر، لائل اور ٹف قسم کی ایک فورس ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ بات بھی بڑی مشہور ہے، کیونکہ جب ان کی ہائرنگ ہوتی ہے تو یہ دنیا کی جو بہترین ہائرنگ پروسیس ہے آرمی کی جوانوں کے لیے، تو ان میں سے یہ ایک ہے۔ تو اس وجہ سے ان پہ وہ بہت بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں، اور خاص کر ان کے فورس میں جو لوگ ہائر ہوتے ہیں وہ ایک ایریا کے ہوتے ہیں، آپس میں دوست ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں، تو یہ جب لڑتے ہیں تو پھر یہ مطلب ہے کہ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یا یہ اس آرمی کے لیے یا اس نیشن کے لیے لڑ رہے ہیں، بلکہ یہ پھر اپنی سروائیول اور اپنی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، موجودہ صورتحال میں جب یہ گورکھا سولجرز میڈیا کی خبروں کی زینت بنی، تو اس میں یہ اس لیے بنی کہ نیپال جب اس کا ایک
جنگ ایک قسم کا جو وار آف میپس شروع ہو گیا انڈیا کے ساتھ، تو کچھ لوگوں نے یہ بات اٹھائی کہ اب گورکھا سولجرز کا مستقبل کیا ہوگا، کیا وہ انڈیا آرمی اس کو مینٹین کر سکیں گی، کیونکہ آلریڈی جو نیپال میں جو تحریکیں چل رہی تھی، ماویسٹ پارٹیز، یہ جو کمیونسٹ پارٹی یا نیشنلسٹ پارٹیز جو موومنٹ چلا رہی تھی، تو وہ شروع سے اس بات کی مخالف تھی کہ ہمارے جوان کیوں بھرتی کی جاتے ہیں برطانیہ کے لیے یا انڈیا کے لیے اور ان کی جنگیں لڑتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں کا ایک حصہ اس حکومت میں، نیپال کی جو موجودہ حکومت ہے اس میں شامل ہے، تو اس لیے یہ بات اٹھائی گئی کہ اب گورکھا سولجرز کا فیوچر کیا ہوگا۔ لیکن میری انالیسس کے مطابق یا میرے تجزیے کے مطابق یہ نیئر فیوچر میں یہ مشکل ہے کہ ہم دیکھیں کہ گورکھا سولجرز پہ کوئی پابندی لگے یا مزید انڈیا اس کو اپنی آرمی کا حصہ نہ بنائے، کیونکہ نیپال کے لیے اس قسم کا ڈیسیجن لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ موجودہ جو پینڈیمک کی صورتحال ہے یا جو نیپال کی اکانومی ہے، وہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ اس قسم کا کوئی ڈیسیجن لے، اور جن علاقوں سے، جن ایریا سے ان لوگوں کی ہائرنگ ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ بھی یہ بڑا عجیب سا اور غیر مشہور ڈیسیجن ہوگا، کیونکہ وہ لوگ بڑے شوق سے ان کے لیے تیاریاں کرتے ہیں اور ان میں ہائر کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کا نیپال کی اکانومی کے لیے بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ 30,000 جوان جو انڈیا کی آرمی میں شامل ہے، تو سالانہ $1.5 ارب سے زیادہ کی ریمیٹنسز وہ نیپال میں آتی ہے، اور اس طرح برطانیہ سے بھی آتی ہے، اور تو یہ اور دوسرا نیپال اس کو اپنی ایک فارن پالیسی کا ایک ٹول بھی کے طور پر بھی یوز کرتا ہے۔ تو نیئر فیوچر میں ایسا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا کہ نیپال اس کے خلاف کوئی ڈیسیجن لے۔ ہاں، البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیپال اس وقت چائنا کے کیمپ میں تقریباً داخل ہو گیا ہے۔ اگر چائنا کی طرف سے کوئی الٹرنیٹ سلوشن اس کا آ جاتا ہے تو اس بارے میں نیپال کی حکومت سوچ بھی سکتی ہے، لیکن اس وقت جلدی میں اس قسم کا کوئی ڈیسیجن وہ نہیں لے سکتی کہ اس سے گورکھا سولجرز پہ پابندی لگ جائے اور وہ جو ان کی ہائرنگ ہے انڈین آرمی کے لیے یا برٹش آرمی کے لیے وہ کسی وقت بند ہو جائے۔